بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی ہب آفیشیل میں خوش آمدید۔ آج پھر دوستوں میں آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھی اور سچی کہانی لے کر آئی ہوں۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ میرا چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ تو چلیں بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ میرا تبادلہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں کر دیا گیا تھا۔ اس میں میری خوشی شامل نہ تھی بلکہ سزا کے طور پر ایسا کیا گیا تھا۔ میرے افسران کو میرا سچ بولنا بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ میں ہمیشہ مزدوروں کے حق میں بات کرتا تھا، جبکہ میرے افسران چاہتے تھے کہ میں ان کی ہاں میں ہاں ملاؤں۔ حالہ گاؤں میں ملازمت کو جاری رکھنے کے لیے رہائش کی ضرورت تھی۔ فوری مکان مل جانا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ میں نے آفس کے ساتھیوں کو اس کام پر لگا دیا تھا۔ جب تک مکان کا بندوبست نہیں ہو جاتا، میں نے آفس میں رات گزارنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ آفس میں گھر جیسا سلوک تو نہیں تھا، مگر مجبوری تھی۔ میں اپنے افسران کی منت سماجت کر کے تبادلے کے احکامات منسوخ کرا سکتا تھا، مگر میں ایسا اس لیے نہیں کر رہا تھا کہ پھر مجھے ان کی ہاں میں ہاں ملانی پڑتی، جو میرے دل کو ہرگز بھی گوارا نہیں تھی۔ ایک ہفتہ گزر جانے کے بعد بھی میرے لیے مکان کا کوئی بندوبست نہ ہونے پر میں اپنے اسسٹنٹ پر برس پڑا۔ تم گاؤں کے مقامی ہونے پر بھی میرے رہنے کے لیے ایک مکان کا بندوبست نہیں کر سکے۔ کیا بتاؤں سائیں، مجھے خود شرمندگی ہو رہی ہے۔ اتفاق سے ایک بھی کرائے کا مکان خالی نہیں ہے۔ اسسٹنٹ مہربان نے کہا۔ کیا ایک مکان بھی خالی نہیں ہے؟ اتنی بڑی آبادی کے گاؤں میں ایک مکان بھی کرائے پر نہیں مل سکتا؟ میں نے مایوسی سے کہا۔ ایک خالی مکان ہے، مگر میں نہیں چاہتا کہ وہ مکان آپ کو دلاؤں۔ مہربان نظریں نیچی کیے ہوئے بولا۔ لیکن وہ کیوں؟ سائیں، وہ مکان آسیب زدہ ہے۔ اس میں کوئی بھی شخص جو بھی جائے نا، وہ 2 دن سے زیادہ ٹک نہیں سکتا۔ میں پھر جانتے بوجھتے کیوں وہ مکان آپ کو دلاؤں؟ بس یہی بات ہے کہ وہ آسیب زدہ مکان ہے۔ ہاں صحیح، بس یہی بات ہے۔ اس آسیب نے کسی کو نقصان پہنچایا ہے؟ بس وہ ڈراتا ہے مختلف روپوں میں آ کر، نقصان ابھی تک اس نے کسی کو بھی نہیں پہنچایا۔ مہربان سائی، تمہیں یہ جان کر بڑی خوشی ہوگی کہ مجھے آسیب وغیرہ پر بالکل یقین نہیں ہے۔ اسے میں اپنا وہم تصور کرتا ہوں۔ ہم لوگ اندیکھی مخلوق سے خوفزدہ ہونا اور ڈرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بقول تمہارے اس گھر میں آسیب ہے، لیکن آج تک اس آسیب نے کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچایا۔ وہ کیسا آسیب ہے؟ اور اس سے زیادہ لوگ احمق ہیں جو آسیب انہیں کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا رہا، پھر کرائے دار کیوں مکان خالی کر دیتے ہیں؟ اس لیے کہ کہیں وہ واقعی میں اس کا نقصان کر دیں۔ ہم بچپن سے یہی سنتے آ رہے ہیں کہ آسیب ہیں۔ وہاں جن لوگوں نے بھی رہائش اختیار کی، انہیں نقصان ہی ہوا۔ مہربان نے کہا۔ میں بھی بچپن سے اپنے نہ جانے کتنے واقعات سنتا آ رہا ہوں، لیکن ثبوت آج تک نہیں مل سکا۔ تم ایسا کرو، مجھے وہ مکان کرائے پر لا کر دو۔ میری بچپن سے آسیب کو دیکھنے کی خواہش پوری ہو جائے گی۔ میں نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ اگر اس آسیب نے نقصان پہنچایا تو پھر یہ میرا نصیب ہے۔ میں نے مسکراتے ہوئے مہربان کی طرف دیکھا۔ میری بات سن کر وہ سوچ میں پڑ گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ پھر میرے اصرار پر اس نے مجھے وہ آسیب زدہ مکان دلا ہی دیا۔ وہ پرانا کھنڈر نما مکان تھا، کسی کے استعمال میں نہ رہنے کی وجہ سے بے توجہی کا شکار تھا۔ مکان میں صفائی کا فقدان تھا، مکان بھی مرمت چاہ رہا تھا۔ میرا بھی کچھ پتہ نہیں تھا کہ سزا کا دورانیہ کتنا ہے۔ جب تک سزا پوری نہیں ہو جاتی مجھے اسی مکان میں، اسی گاؤں میں رہنا تھا۔ مکان مل جانے پر میں اپنا مختصر سامان لے آیا۔ مہربان کی طرح میرے آفس کے دیگر ساتھیوں نے بھی مجھے اس مکان میں جانے سے روکا تھا، مگر میں نے کسی کی بھی نہیں سنی تھی۔ مجھے بھی آسیب کا سن کر تجسس تو ہو گیا تھا کہ میں دیکھوں کہ آسیب کیسے ہوتے ہیں، وہ مجھے اکیلے آدمی کو کس طرح سے نقصان پہنچائیں گے۔ رات کو میں صحن میں ہی چارپائی پر بچھا کر لیٹا ہوا تھا
ठंडी ठंडी हवा के झोंके लगने पर मुझे नींद आने लगी और मैं सो गया। न जाने रात का वो कौन सा पहर था कि मुझे ऐसे महसूस हुआ कि जैसे किसी ने मेरी चारपाई को धक्का दिया हो। बेख्तियार मेरी आंख खुल गई। मैंने आंखें फाड़ फाड़ कर चारों तरफ देखा, मगर सहन में कोई भी नहीं था। शायद मेरा वहम है। मैंने खुद कलामी की। मैंने दोबारा सोने की कोशिश की, मगर नींद उड़ गई थी। मैंने पॉकेट से सिगरेट निकालकर सुलगाई। सहन में नीम का कदावर दरख्त भी मौजूद था। मेरी बेख्तियार नजर पर दरख्त नजर चली गई। दरख्त पर एक बंदर बैठा था। उसके हाथों में लड्डू थे, जबकि पाँव में घुंघरू बंधे थे। शायद वो किसी का पालतू बंदर था। मगर इस वक्त रात में दरख्त पर चढ़ा क्या कर रहा था और लड्डू कहाँ से लेकर आया था? मुझे सोच में गुम देखकर उसने गुस्से से मुझे देखते हुए दांत निकालकर दिखाए। बंदर के दांत दूर से भी चमकते हुए दिखाई दे रहे थे। चांद की तेज रोशनी के सबब ही मैं बंदर को देख रहा था, वरना अंधेरे में दरख्त पर चढ़े बंदर के दांत देखना तो दूर की बात, उसे ही देखना मुश्किल था। मेरे किसी भी किस्म का रद्द अमल ना जाहिर करने पर वो चीखता चिल्लाता वहां से भाग गया। सिगरेट खत्म हो जाने पर मैं भी दोबारा से चारपाई पर लेट गया। ठंडी हवा के झोंकों ने दोबारा से नींद की आगोश में पहुंचा दिया। जब आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। मैंने ऑफिस के साथियों को रात में बंदर के दरख्त पर आने का वाकया सुनाया। वो एक दूसरे की सूरत देखने लगे। ये बंदर किसने पाला हुआ है? मैंने पूछा। गांव में तो किसी के भी पास बंदर नहीं है, मेहरबान ने बताया। कमाल है, फिर वो बंदर कहाँ से आ गया? मैंने कहा। वो जरूर कोई आसेब है, कोई जिन भूत है। बंदर की सूरत में डराने आया होगा, मेहरबान ने कहा। अच्छा, वो मुझे डराने आया था, फिर वो मुझसे डरकर क्यों भाग गया? मैंने कहा। ये उसकी तरफ से वार्निंग होगी। अच्छा, वो मुझे वार्निंग देने आया था कि मैं घर खाली कर दूं। वे मुस्कुराने लगा। न जाने तुम लोगों को कब अक्ल आएगी। ये इंसान का वहम ही होता है जो इसे खौफजदा कर देता है, वरना आसेब का दुनिया में कोई भी वजूद नहीं। मैंने हंसते हुए कहा। वो मेरी बात पर कुछ बोले नहीं और अपने काम में मसरूफ हो गए। शाम गए जब ऑफिस से घर पहुंचा, आज मेरे जहन में एक कहानी का पार्ट आ गया था और मुझे उसे आज ही लिखना था, क्योंकि अमूमन मेरे साथ ऐसे होता था कि अगर मेरे जहन में कहानी का हाका आ जाए, फिर उसे ना लिखूं तो फिर वो हाका मेरे जहन से निकल जाता है। रात हो जाने पर मैं सहन में कहानी लिखने के लिए कागज कलम संभाल कर बैठ गया। मैं अभी मुश्किल से 2 सफ़े ही लिख पाया था कि मुझे ऐसे महसूस हुआ कि मेरे पाँव के तलुओं में कोई गुदगुदी कर रहा है। मैंने चौंक कर नीचे देखा। एक सफेद रंग की बिल्ली थी, मेरे पाँव के तलुओं पर अपना मुंह लगा रही थी। मुझे अपनी तरफ तवज्जो पाकर पाँव के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगी। तुम भूखी हो? मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा। मैं कुर्सी से उठकर बावर्ची खाने की तरफ चलने लगा। वो भी मेरे पीछे पीछे आने लगी। मैंने दूध एक खाली बर्तन में डाला और सहन में एक जगह रखकर बिल्ली को इस तरफ मुतवज्जे करना चाहा। बिल्ली सहन में से ऐसे गायब थी जैसे वो आई ही ना हो। मैं वापस आकर कुर्सी पर बैठ गया। मुझे कहानी मुकम्मल करने की धुन सवार थी। कहानी मुकम्मल होने पर ही मैंने कलम बंद किया। मैंने एक निगाह दूध के बर्तन पर डाली। बर्तन से दूध गायब था। इसका मतलब था कि बिल्ली खामोशी से आकर दूध पी गई थी। मैं कहानी लिखने में इतना मगन था कि उसके आने और उसके जाने का मुझे पता ही ना चला। उस दिन से बिल्ली मुझसे मानूस हो गई थी। वो रोजाना घर में आने लगी थी। मैं बर्तन में दूध डाल देता और वो दूध पीकर चली जाती। मुझे इस घर में आए हुए तकरीबन 10 दिन हो चुके थे। मुझे किसी आसेब ने तंग नहीं किया था, जिसका मतलब यही था कि इस घर में आसेब का कोई भी वजूद नहीं। लोगों ने ऐसे ही बदनाम किया हुआ है। मुमकिन है इस मालिक मकान के मोहल्ले वालों से ताल्लुकात अच्छे ना हों और मोहल्ले के लोगों ने इसे नुकसान पहुंचाने को मकान के बारे में मशहूर कर दिया हो कि ये आसेब ज़दा है, ताकि कोई भी किराएदार ना आए, और जो आए इसे वो इतना डरा देते हों कि वो वहम में मुब्तला होकर हर मामूली बात को आसेब समझ बैठते हों। ये बात मेरे जहन में इसलिए आई कि हमारे मोहल्ले में एक खाली मैदान था। गर्मी के दिनों में इसमें बुजुर्ग और बच्चे शाम से रात गए तक बैठ जाया करते थे। गर्मी के दिनों में मैदान में हवा बहुत ही अच्छी आती थी, इसलिए गर्मी के सताए अपने जिस्म को ठंडा करने को वहां जाते थे।
ایک شام میں نے سنا کہ میدان میں آسیب آ گیا ہے۔ مجھے حیرت اور تجسس بھی ہوا کہ اچانک میدان میں آسیب کیسے آ گیا۔ آسیب کی خبر سے وہاں شام میں آنے والوں نے وہاں کا رخ کرنا بند کر دیا تھا۔ بچے بھی رات میں وہاں سے جانے سے کترانے لگے تھے۔ ایک شام میری ملاقات جہانزیب سے ہوئی۔ وہ میدان کی طرف آ رہا تھا۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ ہاں بھئی، یہاں سے کیسے آ رہے ہو؟ میں کام سے گیا تھا، وہ بولا۔ میدان میں سناٹا ہے، آسیب کا راج ہو گیا ہے، میں نے کہا۔ ہاں بھئی، یہ حقیقت ہے کہ وہاں اچانک سے آسیب آ گیا ہے، وہ نظر بھی نہیں آتا۔ میرے سامنے کی بات ہے کہ اچانک سے کاشف کے منہ پر زوردار تھپڑ پڑا، اس کا گال بھی سرخ ہو گیا تھا۔ ہو سکتا ہے کسی مچھر نے کاٹ لیا ہو جس سے اس کا گال سرخ ہو گیا ہو، میں نے اس سے کہا۔ یار تم ہر بات کو مذاق میں لے جاتے ہو، درخت کی شاخوں کو زور زور سے ہلا رہا تھا، اسے تم مچھر کہہ رہے ہو، وہ بولا۔ مجھے دال میں کالا نظر آ رہا ہے۔ لوگ آسیب کی وجہ سے میدان میں جانے سے کترا رہے ہیں اور تم میدان سے آ رہے ہو۔ میں نے کب کہا کہ میں میدان میں گیا تھا؟ میدان کے پاس سے کئی گلیاں نظر آ رہی ہیں، ان گلیوں سے آنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ میں میدان سے آ رہا ہوں۔ جہانزیب نے منہ بنا لیا۔ جہانزیب، کاشف، نذیر، وقار، یہ شرارتی ٹولہ تھا۔ بچپن میں بھی ان کی شرارتیں بہت ہی مشہور تھی اور اب بھی یہ گروپ شرارتوں کے حوالے سے مشہور تھا۔ آئے دن لوگوں کو تنگ کرنا ان کا محبوب مشغلہ تھا۔ سچی بات یہ تھی کہ مجھے جہانزیب کی بات سن کر شک پیدا ہو گیا تھا کہ ضرور آسیب کی آڑ میں انہی کا گروپ ہے۔ ابھی مشکل سے ایک ماہ بھی نہیں گزرا تھا کہ رات میں دودھ لینے کو گھر سے نکلا تھا کہ میدان کے قریب سے گزرتے ہوئے مجھے میدان سے شور شرابے کی آوازیں سنائی دی۔ مجھے تجسس ہوا کہ دیکھوں کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ میدان میں محلے کے لوگ جمع تھے اور جہانزیب گروپ کی پٹائی لگی ہوئی تھی۔ معلوم کرنے پر پتا چلا کہ میدان کے سامنے چند گھر تھے، ان گھرانوں کی لڑکیوں سے عشقیہ چکر چلانے سے انہوں نے آسیب کا ڈرامہ رچایا تھا۔ میدان میں بڑوں اور بچوں کی موجودگی میں ان کا عشقیہ چکر نہیں چل سکتا تھا۔ بزرگوں کو گرمیوں میں میدان میں بیٹھنے کی عادت تھی۔ جب انہوں نے اس گروپ کو میدان میں مسلسل جاتا دیکھا تو وہ سمجھ گئے کہ ضرور کوئی گڑبڑ ہے، ضرور انہی کی شرارت ہے۔ آسیب مشہور کرنے والے خود میدان میں کیا کرنے جاتے ہیں؟ دو بزرگوں نے رات میں تاریکی کا فائدہ اٹھا کر ان کی جاسوسی شروع کر دی، اور اس دن وہ دونوں بزرگ جاڑیوں کے پیچھے ان کی جاسوسی کر رہے تھے۔ انہیں اس بات کی خبر نہیں تھی۔ ایسے میں کاشف بولا، دیکھو ہماری ترکیب کتنی ہی شاندار رہی ہے۔ ہاں بھائی، لوگوں کو بگانے کے لیے آسیب کا ڈرامہ بہت کامیاب ثابت ہوا ہے، جہانزیب نے کہا۔ دیکھ لیے کتنے پرسکون انداز میں ہمارا عشقیہ چکر چل رہا ہے، میدان میں کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے، نذیر نے کہا۔ ہاں بھائی، لوگوں کی موجودگی میں ہمارا عشقیہ چکر کس طرح چل سکتا تھا؟ دیکھ لو کس طرح سامنے کے گھر کی لڑکیاں چلتی پھرتی نظر آ رہی ہیں، کبھی نہ کبھی ہماری ان سے بات چیت بھی ہو جائے گی، وقار نے کہا۔ ہاں بھائی، امید پر دنیا قائم ہے، جہانزیب نے ہنستے ہوئے کہا۔ ان کی گفتگو سن کر سلمان اور لقمان دونوں بزرگ سے برداشت نہ ہو سکا۔ انہوں نے ان کی پٹائی کرنا شروع کر دی۔ ان کا شور سن کر گھروں سے لوگ نکل آئے اور اصل بات کا علم ہونے پر وہ بھی ان کی درگت بتانے لگے تھے۔ میں جب بھی کہیں آسیب کے بارے میں سنتا ہوں تو جہانزیب گروپ والا واقعہ مجھے یاد آ جاتا ہے۔ رات کو میں سو رہا تھا کہ اچانک کسی لڑکی کے زور زور سے رونے کی آواز سن کر میں نیند سے ہڑبڑا کر اٹھ گیا۔ آواز کمرے کے اندر سے آ رہی تھی۔ میں تیزی سے کمرے کی جانب لپکا، کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا۔ آواز بدستور کمرے سے ہی آ رہی تھی۔ میں حیرت زدہ ہو کر کمرے میں دیکھ رہا تھا کہ کمرے میں کوئی بھی نہیں، پھر یہ آواز کیسی ہے؟ اس آواز میں بڑا ہی درد تھا۔ میں کمرے میں گھوم پھر کر میں آواز کی سمت کا تعین کرنے لگا کہ آواز آخر آ کہاں سے رہی ہے۔ لڑکی کی آواز ایک کونے سے آ رہی تھی۔ میں جب کونے میں جا کر کھڑا ہوا تو آواز زمین کی تہہ سے آتی محسوس ہوئی۔ میں بڑا حیران و پریشان ہو رہا تھا کہ کمرے میں کوئی بھی نہیں ہے اور زمین کے اندر سے لڑکی کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ یا اللہ، یہ کیا ماجرا ہے؟ دل میں خوف بھی محسوس ہو رہا تھا کہ کہیں یہ آسیب کا چکر نہ ہو۔ میں آسیب کو مانتا تو نہیں تھا، مگر اس حقیقت کو بھی نہیں جھٹلا سکتا تھا کہ لڑکی کی درد میں ڈوبی آواز زمین کی تہہ سے آ رہی تھی۔ خاصی دیر آواز آتے رہنے کے بعد خود بخود بند ہو گئی۔
میں بھی آواز بند ہو جانے پر بستر پر لیٹ گیا۔ پوری رات کروٹیں بدلتے ہوئے گزر گئی، نیند آنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ صبح ہوئی، نیند نہیں آئی۔ آفس پہنچ کر دل نے چاہا کہ رات جو مجھ پر گزری ہے وہ انہیں بتاؤں، مگر یہ سوچ کر خاموش رہا کہ آفس والے میرا ہی مذاق اڑائیں گے۔ میں نے ہی ان کے سامنے آصف کے وجود سے انکار کیا تھا۔ مجھے گھر پر کام تھا، اس لیے 3 دن کی چھٹی لے کر اپنے شہر آ گیا۔ میں کاموں میں ایسا پھنسا کہ میرا ذہن آصف والی بات کی طرف گیا ہی نہیں۔ بیگم کو میرا گھر سے دور رہنا بالکل بھی پسند نہیں تھا، اس لیے اس کی خواہش تھی کہ میں افسران سے بات کر کے اپنے شہر میں تبادلہ کرا لوں۔ میں اس کی بات پر ہنس پڑا۔ بیگم، یہ اتنا آسان کام نہیں۔ کیوں آسان نہیں؟ اس لیے کہ جن افسران کو میرا تبادلہ کرنا ہے وہ مجھ سے ناراض ہیں اور مجھ سے ان کی خوشامد نہیں ہو سکتی۔ میں نے کہا، افسران کے تبادلے ہر سال 2 سال کے بعد ہوتے رہتے ہیں۔ جیسے ہی ان کے تبادلے کسی اور شہر ہوئے، میں نئے آنے والے افسران سے بات کر کے اپنا تبادلہ کروا لوں گا۔ جب افسران سے بات چیت کر کے تبادلہ ہو سکتا ہے تو پھر موجودہ افسران سے کیوں بات نہیں ہو سکتی؟ بیگم نے کہا، بات انا کی ہے۔ میں کسی بھی صورت میں نہیں چاہوں گا کہ میری انا مجروح ہو۔ میں نے کہا۔ بیگم میری بات سن کر خاموش ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ میں ضدی طبیعت واقع ہوا ہوں، جو فیصلہ کر لوں اسے واپس نہیں لیتا۔ چھٹیاں ختم ہو جانے پر میں پھر کرائے کے مکان میں تھا۔ رات میں سفر کی تھکن سے میرا برا حال تھا، اس لیے میں جیسے ہی کمرے میں بچھی چارپائی پر آرام کرنے کو لیٹا، مجھے نیند آ گئی۔ بے سدھ سو گیا۔ چارپائی کے ہلنے پر میری آنکھ کھل گئی۔ مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے میرے کمرے میں کوئی اور بھی ہے۔ کمرے میں کسی کی موجودگی کا احساس ہو جانے پر میں گھبرا گیا اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر چاروں طرف دیکھا، مگر نظر کوئی بھی نہیں آ رہا تھا۔ بے اختیار میری نظریں دیوار پر ٹک گئی۔ ایک سایہ دکھائی دیا، وہ سایہ میری طرف ہی بڑھ رہا تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ دل ابھی سینے کو چیرتا ہوا باہر نکل آئے گا۔ سائے کو غور سے دیکھنے پر مجھے ایک جھٹکا سا لگا۔ سائے کی شارک کٹی ہوئی تھی اور سرخ سرخ خون اس میں سے بہہ رہا تھا۔ وہ سایہ میرے اور نزدیک آیا۔ اس کا چہرہ صاف دکھائی دیا۔ وہ چہرہ کسی اور کا نہیں بلکہ میرا اپنا تھا۔ چہرے پر بہت بڑا قرب تھا۔ ایسے لگ رہا تھا شرک کرنے پر مجھے بڑی ہی تکلیف ہو رہی ہے۔ میں کبھی خود کو اور کبھی سائے کو دیکھ رہا تھا۔ اچانک سایہ مجھ سے مخاطب ہوا، بھاگ جا ورنہ دیکھ پھر تیرا یہ انجام ہوگا۔ بھاگ جانے میں تیرے لیے عافیت ہے، سوچ لے ابھی تیرے پاس وقت ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ سایہ اچانک سے غائب ہو گیا۔ کمرے میں میاؤں کی آواز سن کر میں چونکا۔ سفید بلی دروازہ کھلا رہ جانے پر کمرے میں داخل ہو گئی تھی۔ میں ایسا بے سدھ پڑا تھا کہ مجھے یہ بھی یاد نہیں رہا کہ بلی کو دودھ دینا ہے۔ میرا پورا جسم پسینے میں نہایا ہوا تھا۔ میں نے چارپائی سے اٹھ کر پہلے بلی کو دودھ دیا اور خود پانی پی کر پیاس بجھائی۔ میں اس وقت باقی بہت زیادہ خوفزدہ تھا اور خود کو کوس رہا تھا کہ میں نے جلد بازی سے کام لیا۔ تھوڑا اور صبر کر لینے پر شاید کوئی دوسرا مکان مل جاتا۔ سونے کے لیے آفس میں بھی کوئی بری جگہ نہیں تھی۔ جب چوکیدار آفس میں سو سکتا ہے پھر میرے وہاں سونے میں کیا قباحت تھی؟ جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ اب لکیر پیٹنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ میں نے سگریٹ نکال کر سلگائی اور پینے لگا۔ 1 2 3 غرض کئی سگریٹ پی گیا۔ میں سگریٹ پینے کا عادی ضرور تھا، لیکن ایک وقت میں اتنی زیادہ سگریٹ نہیں پیتا تھا جتنی آج پی گیا تھا۔ سگریٹ پینے کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ میرے ذہن پر جو خوف کے سبب دباؤ تھا وہ کم ہو گیا تھا۔ میں جیسے ہی بستر پر لیٹا، نیند نے آ لیا۔ پھر صبح ہونے پر ہی میری آنکھ کھلی۔ بیدار ہونے پر مجھے رات کا واقعہ یاد آ گیا۔ رات آصف نے مجھے گھر خالی کرنے کا اشارہ دے دیا تھا۔ میرے گھر خالی کر دینے پر دفتر میں بڑی سبکی ہوئی۔ مجھے اس مسئلے کا حل اس طرح نکالنا تھا کہ گھر خالی بھی کرا دوں اور میری بے عزتی بھی نہ ہو۔ یہی سوچتے ہوئے میں نے دفتر کے ساتھیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ہاں بھائی، مجھے اور کتنے دن آصفی مکان میں رہنا پڑے گا؟ کیا آصف نے ڈرانا شروع کر دیا ہے؟ مہربان زیر لب مسکرایا۔ میری آصف سے ملاقات ہی نہیں ہوئی۔ میں چاہ رہا ہوں اس سے پہلے کہ آصف سے میری ملاقات ہو مکان خالی کر دوں۔ میں نے بات بنائی۔
साईं, मेरा मशवरा है जब तक आसेब तंग ना करे मकान में रहते रहें। जब वो घर खाली करने को कहे तो उससे कह देना कि किराए का मकान दिला दो, मैं तुम्हारा मकान खाली कर दूंगा, मेहरबान ने कहा। उसकी बात में वजन था, इस तरह मेरा जहन गया ही नहीं। मेरे साथियों को आसेब की धमकी देने की बात बताने पर वो मेरा ही मजाक उड़ाते कि तुम आसेब को मानते नहीं हो, फिर कैसे आसेब से डर रहे हो। मेहरबान की बात मेरी समझ में आ गई थी और मुझे यही करना था। रात को मैं ज़हनी तौर पर तैयार था कि मुझे आसेब से बात करनी है। पूरी रात हैरियत से गुजर गई। आसेब ने मुझे परेशान नहीं किया। अभी फजर की नमाज होने में वक्त था कि मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे कोई लड़की बड़ी आवाज में रो रही है। रोने की आवाज से मेरी आंख खुल गई। मेरी चारपाई से कुछ फासले पर एक हिंदू लड़की खड़ी रो रही थी। उसके पास ही बैठी एक हिंदू औरत सीने को पीट रही थी। उन्हें सहन में देखकर मुझे सख्त हैरत हो रही थी कि वो किस तरह से घर के अंदर दाखिल हो गई। बाहर का दरवाजा भी बंद था। मैंने जरा हिम्मत से काम लिया और उनसे बात करने का सोचकर उन्हें मुखातिब किया। कौन हो तुम? हम भटकती हुई आत्माएं हैं और तुमने इस मकान में आकर हमारा सुकून बर्बाद किया है। मैंने किस तरह तुम्हारा सुकून बर्बाद किया है? मैंने पूछा। हम जिंदा मर्दों से सख्त नफरत करते हैं और जब किराएदार इस मकान में रहने आते हैं तो हमें शदीद गुस्सा आता है और हमें उन्हें डराने के लिए मुख्तलिफ रूप बदल बदल कर उनके सामने आना पड़ता है ताकि वो किसी तरह डर कर मकान खाली कर दें और हमें उनकी सूरतें देख देख कर गुस्सा न आए। इसका मतलब है कि तुमने किराएदारों को बहुत नुकसान पहुंचाया होगा, जब भी किराएदार इस मकान में टिकते नहीं हैं। मैंने कहा, हम आत्माएं भला किसी को क्या नुकसान पहुंचा सकती हैं? हम सिर्फ इंसानी नफ्सियात से खेलते हुए उन्हें डराते हैं और इंसान को अगर किसी किस्म का नुकसान हो जाए या वो हमारी बदली हुई सूरत देखकर खौफजदा होकर किसी चीज से टकराए या गिर जाए तो वो ये समझता है कि उसे हमने नुकसान पहुंचाया है। जैसे हम तुम्हें कई दिन से डरा रहे हैं मगर तुम सख्त दिल हो, डरते नहीं हो, वो औरत बोली। मेरे जहन में भी यही बात है कि आत्माएं किसको नुकसान पहुंचा सकती हैं, इसलिए मैं तुमसे नहीं डरा। मेरी एक बात समझ में नहीं आई कि तुम मर्दों पर इतना खफा क्यों हो? उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैंने कहा, जालिम मर्दों ने ही हमें इस हाल पर पहुंचाया है। वो कैसे? मेरे पति के इंतकाल पर घर की जिम्मेदारी का बोझ मेरे कंधों पर आ गया था। मैंने मुख्तलिफ घरों में मासी का काम संभाल लिया था। इस काम से घर का गुजारा चल रहा था। पहनने को पुराने कपड़े मिल जाते थे। सावित्री मेरा सब कुछ थी। जैसे जैसे वो बड़ी हो रही थी मुझे उसकी शादी की फिक्र खाई जा रही थी। जहेज में देने को कुछ भी जमा नहीं था। मेरे पास जो जेवर था वो मेरे पति की बीमारी पर लग गया था। अब मेरी यही कोशिश थी कि मेरी बेटी सावित्री के जवान होने से पहले पहले जहेज के नाम पर कुछ सामान जमा कर लूं। बेटी के फर्ज से इंसान जितना जल्दी फारिग हो जाए उतना ही अच्छा होता है। मुझे क्या खबर थी कि किस्मत मेरे साथ कुछ और ही खेल खेलने वाली है। मैंने कुछ रकम जमा होने पर चंद बकरियां खरीदी और उनका दूध बेच देती। दूध की मदद से आने वाली रकम जमा करने लगी ताकि जहेज की तैयारी में उस रकम से मदद मिल सके। उन बकरियों को घास चराने को सावित्री जंगल में ले जाती और शाम गई बकरियों को वापस ले आती। सावित्री के कद निकालने से वो बूढ़ी बड़ी लगने लगी थी। मुझे सावित्री ने बताया कि गांव के लड़के उसे छेड़ते और महसूस किस्म के इशारे भी करते हैं। सावित्री ना समझ थी, लेकिन मैं समझ गई कि उन महसूस किस्म के इशारों का मतलब क्या है और वो लड़के सावित्री से क्या चाहते हैं। मैंने सावित्री को बकरियां जंगल ले जाने से रोक दिया। बकरियों के लिए चारा मैं खुद जंगल से लाने के लिए चली जाती। जब गांव के लड़कों ने देखा सावित्री बकरियां चराने जंगल में नहीं आ रही तो उन्होंने गली के चक्कर लगाने शुरू कर दिए। अक्सर वो घर में पत्थर फेंक जाते। मैंने जब उन्हें डांटा तो उल्टा वो मुझ पर ही गुस्सा करने लगे कि सावित्री खुद इन्हें बुलाती है, हमें डांटे की बजाय अपनी बेटी को समझाओ। ये वही बात थी कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। उनके बुजुर्गों को बताने पर भी कोई फायदा नहीं हुआ। वो भी कसूरवार मेरी बेटी को ही ठहराने लगे। नाचार मजबूर होकर मैंने खामोशी इख्तियार कर ली कि पत्थरों से सर टकराने का कोई फायदा नहीं होगा। मैं घर से निकलते हुए दरवाजे को ताला लगाकर जाने लगी थी ताकि मेरे पीछे कोई धोखे से दरवाजा खोलकर सावित्री को नुकसान न पहुंचा दे।
مجھے اندازہ نہیں تھا کہ جتنا میں احتیاط کر رہی ہوں یہ سب دھڑے کا دھرا رہ جائے گا۔ وہ رات ہمارے لیے بڑی ہی دردناک رات تھی۔ گرمی کے دن تھے۔ میں اور ساوتری صحن میں کھلے آسمان تلے گہری نیند کے مزے لے رہے تھے کہ چند لڑکے گھر میں کود گئے۔ مجھے ہوش جب آیا جب وہ مجھے رسیوں سے چارپائی پر باندھ رہے تھے۔ نیند سے بیدار ہو جانے پر جب میں نے بولنا چاہا تو انہوں نے میرے منہ پہ رومال ٹھونس لیا۔ مجھے انہوں نے اس قابل نہیں چھوڑا تھا کہ مزاحمت کرتی۔ وہ ساوتری کو گھسیٹتے ہوئے کمرے کے اندر لے گئے۔ نہ جانے کتنی دیر تک وہ اسے نوچتے اور بھنبھوڑتے رہے۔ اس کی ہلکی ہلکی چیخیں مجھے سنائی دے رہی تھی۔ میں اس رات کی تاریکی کے بھیڑیوں سے اپنی بچی کو بچا نہ سکی۔ پھر ساوتری کی چیخیں آنا بند ہو گئی۔ شاید وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ نشے میں مدہوش ان لڑکوں نے مجھے جب بتایا کہ ساوتری ہر قسم کی تکلیف سے نجات پا گئی ہے تو مجھے ایک جھٹکا لگا۔ میں بول کچھ نہیں سکتی تھی۔ وہ مجھ سے بات کرنا چاہتے تھے، اس لیے میرے منہ سے رومال نکال دیا اور رسیاں بھی کھول دی۔ میں دوڑ کر کمرے میں گئی۔ ساوتری بے سدھ پڑی تھی۔ میں غصے سے چیخی، ذلیل لڑکو، یہ تم نے کیا کر دیا میری بیٹی کو؟ یہ کچھ بھی بول کیوں نہیں رہی؟ میری بات غور سے سنو۔ تمہاری لڑکی دنیا کے سب کچھ دکھ درد سے آزاد ہو چکی ہے، مطلب یہ کہ دنیا چھوڑ گئی ہے۔ کیا؟ میری چیخ نکل گئی۔ زیادہ شور کرنے کی ضرورت نہیں عورت، اگر تم نے ہمارے متعلق کسی کو کچھ بتایا تو سمجھ لو کہ پھر تمہارا بھی یہی حال ہوگا۔ اس لیے اگر زندگی پیاری ہے تو اپنی زبان کو بند رکھنا۔ کہہ دینا کہ لڑکی کی اچانک طبیعت خراب ہو گئی تھی اور وہ فوراً ہی مر گئی۔ یہ کہتے ہوئے وہ باہر جانے کو لپکے۔ بیٹی کے مرنے کا سن کر کس کو ہوش رہتا ہے؟ میں غصے میں بھری انہیں مارنے کو دوڑی۔ اسی وقت میرے ہاتھ میں ایک اینٹ آئی تو میں نے ایک لڑکے کے سر میں وہ دے ماری۔ اینٹ اس کے سر پر لگی، وہ چکرا کر زمین پر گر پڑا۔ اس کے ساتھیوں نے جو یہ منظر دیکھا وہ غصے سے میری طرف لپکے۔ ان کے پاس خنجر تھے۔ خنجروں کے پیر در پہ وار کر کے مجھے انہوں نے زخمی کر دیا اور میرے بے سدھ ہونے پر انہیں ہوش آ گیا۔ ان میں سے ایک بولا، اب کیا کریں گے؟ بھاگ چلو۔ دوسرا بولا، بے وقوف، یہ قتل نہیں، 2 قتل ہیں، کہیں پولیس تفتیش کرتی ہوئی ہم تک پہنچ نہ آئے۔ تیسرا بولا، ہمیں ان کی لاشیں چھپا دینی چاہیے، ابھی رات بہت باقی ہے۔ پہلا بولا۔ اس کی باتوں پر سب نے اتفاق کیا اور انہوں نے کمرے میں گڑھا کھود کر ساوتری اور میری لاش کو دفن کر دیا۔ یہ کام کر کے وہ فرار ہو گئے۔ گھر کا دروازہ وہ کھول گئے تھے، اس لیے کسی کا ذہن اس طرف گیا ہی نہیں کہ ہمیں قتل کر کے گھر میں دفن کر دیا گیا ہے۔ محلے والوں کی طرف سے ہماری پراسرار گمشدگی کی رپورٹ تھانے میں درج کرانے پر پولیس نے رسمی کارروائی کر کے مقدمے کی فائل کو بند کر دیا تھا۔ ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ ان آوارہ لڑکوں نے گھر پر قبضہ کرنے کی غرض سے گھر میں آنا شروع کر دیا۔ ان کا گھر پر قبضہ کر کے عیاشی کرنے کا پروگرام تھا۔ ہماری آتمائیں ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی تھی، چونکہ ہمیں ہماری رسومات کیے بغیر دفن کیا گیا تھا، اس لیے ہماری آتمائیں بھٹک رہی تھی۔ ہم ماں بیٹی ان کے ظلم کا شکار ہوئی تھی، اس لیے یہ کس طرح برداشت کرتی کہ وہ ہمارے ہی گھر میں عیاشی کریں۔ اس لیے ہم نے انہیں ڈرانا شروع کر دیا۔ وہ گھبرا گئے اور پھر ادھر کا رخ نہیں کیا۔ کیا حالی گھر دیکھ کر پڑوسیوں نے اس پر قبضہ کر لیا؟ انہیں بھی ہم نے تنگ کیا، اس لیے انہوں نے گھر پر اپنا قبضہ برقرار رکھنے کے لیے گھر کو کرائے پر دینا شروع کر دیا۔ ہر کرایہ دار اس گھر کو آسیب زدہ سمجھ کر بھاگنے لگا، اور پھر ایک دن آیا کہ کوئی بھی کرایہ دار اس گھر میں آنے کو تیار نہیں ہوتا تھا۔ ہم جو چاہتے تھے وہ مقصد ہمارا پورا ہو گیا تھا۔ جن لڑکوں نے ہمارے ساتھ ظلم کیا تھا وہ بھی زہریلی شراب پینے سے ہلاک ہو گئے تھے۔ اس دن ہمیں مردوں سے جو نفرت ہوئی ہے اس میں کوئی کمی نہیں آئی۔ ہمیں اس گھر میں مردوں کا وجود پسند نہیں۔ تمہارے آنے سے ہم نے یہی سوچا تھا کہ تم بھی آسیبی چکر سمجھ کر گھر سے بھاگ جاؤ گے، مگر ایسا لگتا ہے کہ تمہیں آسیب پر یقین نہیں، یا آسیب سے تم ڈرتے نہیں۔ تم نے ٹھیک ہی کہا ہے کہ مجھے واقعی آسیب پر یقین نہیں تھا، لیکن اس گھر میں آنے کے بعد یقین آ گیا ہے کہ دنیا میں آسیب کا وجود ہے۔ میں نے کہا، تو پھر یہاں سے بھاگتے کیوں نہیں؟ وہ بولے، مجھے کرائے کا کوئی مکان نہیں مل رہا، اس لیے میں یہاں رہنے پر مجبور ہوں۔ تمہیں اس گھر سے جانا ہوگا ورنہ۔ یہ کہتے کہتے وہ رک گئی۔ ورنہ کیا؟ میں نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ تم میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی، اس کا تم نے خود اعتراف بھی کر لیا ہے۔ ویسے بھی تمہارے ساتھ جن لوگوں نے ظلم کیا وہ زہریلی شراب پی کر ہلاک ہو چکے ہیں، پھر تم کیوں دوسرے مردوں سے نفرت کرتی ہو؟ میں نے کہا،
اس لیے کہ ہم پر مردوں نے ہی ظلم کیا ہے۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم دوسرے مردوں کی طرح سکون کی نیند سو جاؤ؟ ہاں، ہو سکتا ہے اگر ہمارے ڈھانچوں کو زمین سے نکال کر ہماری رسومات پوری کر دی جائیں۔ وہ بولی، ٹھیک ہے، میں تمہاری رسومات پوری کرا دیتا ہوں۔ میں نے کہا، تم ایسا نہیں کرو گے؟ وہ غصے سے بولی۔ مجھے کون روکے گا؟ میں بھی غصے میں آ گیا۔ میرا غصے میں آنا بجا تھا، جن لوگوں نے ان کے ساتھ زیادتی کی تھی وہ خود اپنے انجام کو پہنچ چکے تھے، پھر وہ دوسرے لوگوں کو گھر میں کیوں نہیں رہنے دینا چاہتی تھی؟ دوسروں نے ان کا کیا بگاڑا تھا؟ میرا بھی کچھ پتا نہیں تھا کہ میں اس گاؤں میں کب تک رہوں، اور اس کرائے کے مکان سے اچھا مکان کہاں مل سکتا تھا۔ ان دونوں ماں بیٹی کو سکون کی نیند سلانا ضروری ہو گیا تھا۔ پیش امام اور محلے کے لوگوں کے مشورے سے ان دونوں ماں بیٹی کے ڈھانچوں کو زمین سے نکال کر چتا کے سپرد کر دیا گیا۔ علاقے کے لوگ مجھ سے خوش ہو گئے تھے۔ میں نے وہ کام کر دیے تھے۔ پہلا کام ان دونوں ماں بیٹی کی پراسرار گمشدگی کا راز سے پردہ اٹھا دیا تھا، اور دوسرا کام اس گھر سے آسیب کا خاتمہ کرا دیا تھا۔ میں بھی خوش اور مطمئن تھا کہ میں نے جو کام کیا ہے اس کے نتیجے میں اس مکان میں سکون کے ساتھ رہ سکوں گا۔ جب تک میرا تبادلہ شہر میں نہیں ہو جاتا مجھے کوئی دوسرا کرائے کا مکان ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں رہی۔ آفس کے ساتھیوں پر میری دھاک بیٹھ گئی تھی کہ میں نے آسیب کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور آسیب کو ہی گھر